السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ خواتین و حضرات، پروگرام روح رمضان کی ایک اور ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارا جو موضوع ہوگا بڑا اہم موضوع ہے، اور وہ ہے والدین کے اوپر۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی والدین کی، لیکن ان کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی رکھی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ والدین کا ذکر بار بار فرماتا ہے، ان کی قدر و منزلت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا اہمیت ہے والدین کی، اور کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اور اسے کیا فوائد ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آج ہم نے دعوت دی ہے ایک دفعہ پھر جناب محمد نعمان صاحب کو۔ جناب محمد نعمان صاحب، آپ کا تعلق قرآن اکیڈمی سے ہے، آپ وہاں پر جو ہے وہ ناظم تعلیم ہیں، 2004 سے آپ وہاں وابستہ ہیں۔ آپ کی تعلیم، آپ نے MS کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں، اور ساتھ ساتھ آپ نے ماسٹرز کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور ساتھ ساتھ جو رجوع القرآن کورس ہے وہ بھی آپ نے مکمل کیا ہوا ہے۔ اور آپ جو ہے وہ 2006 سے عربی گرامر اور دیگر جو دینی علوم ہیں، آپ ان کی تعلیم و تدریس سے آپ وابستہ ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم ان سے بات کریں گے اس موضوع پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو موضوع ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا والدین کے حوالے سے، کیا اہمیت ہے اس کی، والدین کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے اس پہ کچھ اگر آپ بات کریں۔ جی، احمد و صلی علی رسول الکریم۔ جی، والدین کا مقام اور مرتبہ، آپ اس کا صرف ایک چھوٹا سا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں اہمیت کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 مرتبہ قرآن مجید میں شرک کی مذمت کرنے کے بعد، شرک سے روکنے کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے، سورہ نساء میں آپ کو ملے گا، سورہ انعام کے اندر ملے گا، سورہ بنی اسرائیل میں ملے گا، اسی طریقے سے سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے منع کیا، اور پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ یعنی ایک سب سے بڑے گناہ کے ساتھ جو ذکر ہو رہا ہے، جو شرک ہے، اس کے ساتھ والدین، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ پازیٹیو سائڈ پر یہ حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یعنی اس کو اگر نیگیٹو بنائیں گے تو یہ حکم ہو کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، ان کے ساتھ برا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ تو یہ بڑا اہمیت واضح ہوتی ہے اس سے کہ اللہ کا حق ہے، اور پھر والدین کا حق یہاں پر آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے۔ باقی ویسے آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا حقیقی رب ہے، البتہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے نا، لیکن اس ربوبیت کا ایک پرتو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے والدین کی صورت میں دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس کا ایک پرتو، اس کی ایک جھلک ہے جو ہمیں والدین کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اگر ہم نظر آنے والے جو ہمارے خیال رکھنے والے ہیں ان کا خیال نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اس میں سلوک نہیں کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، تو وہ ہستی جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، تو اس کے ساتھ پھر ہم یہ کیسے جو عبادت کا تعلق کریں گے؟ تو یہ ایک لنک ہے اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کو بیان کرنے کا۔ جس میں جیسے آپ دیکھیں قرآن میں بھی اس طرح ہوا کہ وہی لفظ استعمال کیا گیا والدین کے لیے، وہی روٹ لیٹرز ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوئے۔ رب کا لفظ جو ہے والدین کے لیے بھی ایک دعا میں آتا ہے قرآن میں۔ تو اس سے کیا آپس میں مطلب کیا وجہ ہے کہ وہی لفظ استعمال کیا گیا؟ جی، میں نے جیسے ابھی اشارہ کیا نا کہ وہ ربوبیت کا ہے، یعنی رب کے بنیادی معنی کیا ہوتے ہیں؟ انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام، یعنی کسی چیز کو مختلف مراحل سے گزار کر اور اس کی مختلف مراحل میں جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہوئے اس کی انتہا تک لے جانا۔ تو اصلاً تو یہ کام اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ ہی رب ہے پوری کائنات کا، لیکن انسانوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے یہ کام کسی حد تک یا کچھ وقت تک والدین جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بچہ بڑا کمزور سا ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کو مختلف یعنی سمجھے کہ جو بھی ویکسینیشن کے معاملات ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اس کے غذا کو ہے معاملات، دودھ پلانے کے معاملات ہیں، کوئی اس کے جو ہے وہ یعنی آج کے زمانے میں کہیں ڈائپرس کی تبدیلی کرنے کے اعتبار سے معاملات ہیں، پھر اور اس کی جو بھی ضروریات ہیں، پھر جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے تو اس کو توجہ دینا، اس کے ساتھ کھلکھلا کر باتیں کرنا وغیرہ، وہ ساری یعنی یہ بچپن سے لے کر آگے تک۔ تو وہ رب کا جو لفظ ہے نا، اللہ حقیقی رب ہے، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ مجازی اعتبار سے رب ہیں۔ تو وہ جو اپنے جس دعا کی طرف اشارہ کیا، میں آگے بھی اس کا ذکر کروں گا، اللہ نے ہمیں اس دعا سکھائی ہے والدین کے حوالے سے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب تو ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کی، میری ربوبیت کی جبکہ میں چھوٹا تھا۔ اس میں قرآن اور حدیث میں اور کیا رہنمائی ملتی ہے والدین کے حوالے سے، یا کسی اسپیسیفک والد یا والدہ کے اعتبار سے
کوئی اگر آیت یا کوئی حدیث؟ لیکن اس میں ایسا معاملہ ہے کہ یہ جو والدین کے حقوق ہیں نا، ان کی خدمت وغیرہ میں آگے ذکر بھی کروں گا انشاءاللہ کیا حقوق ہم ادا کر سکتے ہیں ان کے. لیکن یہ کہ یہ اتنا اہم ہو جاتا ہے بعض دفعہ معاملہ کہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد پہ جانا ہے، مجھے جانا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ان کے والدین کو جانتے بھی تھے، تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو صحابی نے کہا بالکل زندہ ہے. تو اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا کہ فیہما جاہد، کہ جاؤ پھر انہی میں جا کر جہاد کرو، مراد ہے ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. تو بعض مواقع پر جب کہ ضرورت پوری ہو گئی، جو مہم تھی اس کے افراد پورے ہو گئے، تو اب اگر کوئی شخص آیا ہے تو اسے اس طرف توجہ دلا دی کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو، تو یہی تمہارے لیے جہاد کا درجہ جو ہے وہ ہو جائے گا. ایک حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ ایک صحابی آیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو بات ذکر کی، وہ پہلے تو یہ کہا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، اور نمبر 2 پر جو ذکر آیا وہ یہ کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. یعنی یہ پازیٹیو اعتبار سے. منفی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جیسے قرآن نے شرک کے بعد والدین کے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب کبیرہ گناہوں کا ذکر ہوا، اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں سب سے پہلا شرک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو والدین، حقوق، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے حقوق ہا کے ساتھ، یہ ہوتا ہے حقوق عین کے ساتھ، حقوق الوالدین، یعنی والدین کی نافرمانی کرنا. تو حقوق الوالدین کے بجائے اگر کوئی حقوق الوالدین کی طرف جائے گا تو یہ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے. پھر یہ ایسا گناہ ہے، ایک بڑی لرزہ دینے والی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کے معاملات، اس کی سزا کو اللہ تعالیٰ مؤخر فرماتے ہیں، یا تو معاف کر دیتے ہیں یا پھر قیامت کے لیے اس کی سزا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کو. کیونکہ یہ وہ جرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں اس شخص کو اس کی سزا، اس گناہ کا جو بدلہ ہے وہ پھر مل کر رہتا ہے. اور وہ مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے، اس کی اپنی اولاد کی صورت میں ہو سکتا ہے، اس کی دنیا کے کسی اور پہلو سے ہو سکتا ہے، ٹینشنز کی صورت میں، پریشانیوں کی صورت میں، مختلف اس کے پہلو بہرحال ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں کرتا. یہ اس قدر اہم جو ہے وہ معاملہ. یعنی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بہت سارے حالات ہمارے اوپر یا مشکلات ان کوتاہیوں کی وجہ سے آ رہی ہو، انسان جو ہے ایکسٹرنل فیکٹرز دیکھ رہا ہو، سوچ رہا ہو کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ یہ بعض اوقات ایسے چھوٹے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جو کہ اس کی زندگی میں یہ خرابیاں لے کر آ رہے ہیں. بالکل. اسی حوالے سے کیونکہ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں جو نوجوان ہوتے ہیں، یوتھ ہوتی ہے، یہاں پر بڑا کانفلکٹ آ جاتا ہے والدین کے ساتھ. اس ایج میں ظاہر ہے کہ یوتھ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، والدین کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ان کا آپس میں تنازع پیدا ہو رہا ہوتا ہے، آپس میں ڈسپیوٹس ہو رہے ہیں، کانفلکٹس ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے کس طریقے سے ان کو ختم کیا جائے کہ یوتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب نوجوان جو ہیں وہ ان کی سوچ ہے اپنی، اور والدین کی بعض اوقات لگتا ہے کہ والدین کی سوچ پرانی ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری بات کو نہیں سمجھ پا رہے، تو کیسے اس کو ختم کیا جائے؟ دیکھیں یہ تو ایسی شے ہے کہ جو دو دوستوں میں بھی ہو جاتی ہے، دو بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے، ان کے درمیان یہ کانفلکٹ آتا ہے. ہر انسان کو اللہ نے یونیک پیدا کیا ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر ایک کے اپنے سوچنے کے انداز ہوا کرتے ہیں. تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ ایک لڑکا یا لڑکی اپنے والدین سے بعض معاملات میں وہ اختلاف رکھے، تو اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے ایک تو ان کا رتبہ بڑا بلند رکھا ہے، تو اس رتبے کا پاس کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بعض معاملات میں ان کے تجربے، ان کی زندگی جو گزری ہے وہ ان بچوں سے، لڑکے لڑکیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ نوجوان ہے، لاؤبالی پن میں، جذباتی پن میں انہیں کوئی شے اچھی لگ رہی ہوتی ہے یا کوئی شے بری لگ رہی ہوتی ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو انگارے تو بڑے اچھے لگتے ہیں، باربیکیو ہو رہا ہوتا ہے تو بھائی انگارے، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بچے کے لیے اچھا نہیں ہے، تو بچے کو جب روکا جاتا ہے تو بچے کو برا لگتا ہے، اسے لگتا ہے یار یہ کیا میرے ساتھ تو دشمنی کر رہے ہیں، میری پسندیدہ چیز ہے مجھے لینے نہیں دے رہے، میں تو اس سے کھیلوں گا، اس سے انجوائے کروں گا، لیکن اسے نتائج کا پتہ نہیں ہے. تو یہی معاملہ بعض دیگر معاملات میں ہوتا ہے کہ والدین کا تجربہ ہے، پھر اللہ نے ان کا مقام مرتبہ رکھا ہے، تو وہ اولاد کو بعض چیزوں سے منع کرتے ہیں
اور بعض چیزوں کا انہیں حکم دیتے ہیں اپنے اس تجربے کی بنیاد پر، اور اس میں کوئی برا چاہنے کا جذبہ نہیں ہوتا. یعنی والدین جو ہے وہ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے ہیں، تو وہ برائی کا پہلو نہیں ہوتا، وہ اچھائی کا پہلو ہوتا ہے. لیکن وہی جذباتی پن، وہ لاابالی پن، اس کی وجہ سے لڑکوں لڑکیوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ والدین تو ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ہمیں جانے نہیں دے رہے، ہمیں یہ نہیں کرنے دے رہے، ہمیں یا جو بھی خاص تنازع میں کوئی اختلاف کا پہلو ہے. تو اس میں یہ جان لیجیے کہ بعض دفعہ تو ہم اپنے دوستوں کی بات بھی رکھ لیتے ہیں نا، یعنی ہوتا ہے نا دوستوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اور قربانی دیتے ہیں، اثار کرتے ہیں، اچھا یار چلو میں آج فلاں کیفے نہیں جاتے، آج فلاں جگہ چلے جاتے، اچھا چلو میں یہ نہیں لیتا، تمہارے ساتھ مل کر میں یہ لے لیتا. تو جب ہم دوستوں کے ساتھ اپنی رائے کی قربانی دیتے ہیں، اپنے وقت کو ادھر لگا دیتے ہیں، اپنی ترجیحات کو بدل لیتے ہیں، تو والدین کے ساتھ تو یہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو ہم کیوں، تو ایک مطلب اللہ کو راضی کرنے والا معاملہ ہے. بلکہ ساتھ ہی ایک حدیث بھی ذہن میں آ گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. تو ذرا سوچیے کہ اگر والد کے کہنے پر، چاہے وہ ہماری پسند کی چیز نہیں، لیکن والد کے کہنے پر اگر وہ میں اختیار کر لوں، بس ایک شرط ہے، اور شرط یہ کہ وہ چیز خلاف شریعت نہیں ہونی چاہیے. تو اگر شریعت کے خلاف ہے پھر تو میں آگے ذکر کر دوں گا کہ اس میں کیا کرنا ہے، لیکن اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو پھر ہمیں اگر ان کی بات مانیں گے تو اجر و ثواب بھی ملے گا، اور والدین بھی خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوگا، اور یہ کانفلکٹ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. یعنی بعض چیزوں میں آپ ان کو سمجھنے لگ جائیں گے، بعض چیزوں میں وہ آپ کو سمجھنے لگ جائیں گے. تو جذبات کے بجائے تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ، اور یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے دوستوں کے ساتھ جب ہم قربانی دے دیتے ہیں تو پھر والدین کے ساتھ تو زیادہ بڑھ کر ہمیں قربانی دینی چاہیے، اس کی زیادہ ضرورت ہے. اس میں اگر یہ بات بھی آ جائے کہ جیسے آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اب بحیثیت اولاد جو اولاد ہیں، تو کیا چیزیں ہیں جو ذمہ داریاں ان کی بنتی ہیں والدین کے تناظر میں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں جو یعنی حقوق کہہ لیں آپ، کیا والدین کے حقوق ہیں جو کہ ادا کرنے چاہیے؟ دیکھیں اس کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. مثلا ایک تو یہ ہے کہ ان کی خدمت کریں، اور خدمت کے بھی مختلف درجات ہیں. یعنی جب وہ جوان ہیں، آپ بچے ہیں، تو یقیناً خدمت کا درجہ کچھ اور ہوگا، آپ پانی وانی لا کر جو ہے وہ دے دیں گے، اس سے زیادہ تو آپ نہیں کریں گے، کھانا لا کر دے دیں گے. لیکن جب وہ بڑھاپے کی طرف جائیں اور آپ جوان ہوں تو اب خدمت کے تقاضے کچھ اور ہو جائیں گے. یعنی ان کی جو کھانے پینے کی ضروریات ہیں، لباس کی ضروریات ہیں، رہائش کی ضروریات ہیں، وہ سارے پہلو ان کو پورا کرنا. پھر ایک بہت اہم ضرورت ہوتی ہے انسان کی کہ کوئی اس سے باتیں کرے، اس کو وقت دے، اٹینشن جو ہے وہ اس کو دے. یہ اتنی اہم ضرورت ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں جا کر تو اس کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی ایکٹیو، بھائی پہلے تو وہ کام کرتے تھے، آفس جاتے تھے، دکان پہ بیٹھتے تھے، تو ان کا ٹائم گزر جاتا تھا. اب وہ سارا دن گھر پر ہیں، یا سارا دن نہیں تو دن کا اکثر حصہ گھر پر ہیں. تو ایسے میں اب اگر انہیں کوئی وقت نہیں دے گا، توجہ نہیں دے گا، تو ایک مزاج میں چڑچڑا پن وہ آ جاتا ہے. تو بعض والدین کے مزاج میں جو یہ چڑچڑا پن ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کو وہ وقت نہیں دے رہی ہوتی، وہ توجہ، بھائی انہیں باتیں کرنی ہے کسی سے، کوئی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. تو یہ ایک پہلو ہے. تو وقت بھی دینا ہے اور خدمت بھی کرنی ہے. پھر یہ کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کی اطاعت کی ہم کوشش کریں، اور وہی اس میں قربانی کا ایک فیکٹر آئے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کا پہلو بھی یقیناً ہمارے لیے آئے گا. پھر یہ کہ جو انہوں نے کوئی وصیت وغیرہ اگر کی ہے، ان کے معاہدات وغیرہ ہیں، تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے. تو کچھ زندگی میں، اور پھر اگر اللہ کے حکم سے ان کا انتقال ہو جائے تو پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور نماز جنازہ کوشش کریں کہ آپ خود پڑھائیں، نہیں تو کم سے کم اس میں شرکت تو ضرور ہی ہو جائے. پھر یہ کہ آپ اس میں دیکھیں سب سے عام پہلو یہ ہوگا کہ بندہ خود نیک بن کر اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کرے. یعنی یہ تو ایسا پہلو ہے نا کہ جو اس انسان کے اپنے بھی فائدے کا ہے، اور والدین کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے ایک اجر و ثواب کا سلسلہ وہ چلتا رہے گا. تو اگر ہم واقعی اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، انہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک مستقل رستہ ہے کہ ہم خود نیک بنیں، ہم نیکی کا رستہ اختیار کریں، صدقہ و خیرات کریں، دین کا کام کریں. یہ دین کا کام کرنے، یہ ساری نیکیاں، اس میں ہمیں تو اجر ثواب ملے گا ہی، لیکن انشاءاللہ ہمارے والدین کو بھی اس میں سے حصہ ملتا چلا جائے گا. تو یہ ان بڑا کا اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد بھی چلنے کا ایک ذریعہ یہی ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ نیکی کے کام میں لگ بہت رہی بڑا ہے. ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ. اب اس میں جیسے آپ نے ذکر کیا خاص طور پر بڑھاپے کے حوالے سے، کہ بڑھاپا ایسا وقت ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جب انسان کی نیڈز بڑھ جاتی ہیں اور محتاجگی اس کی ایک اپیرنٹلی دنیا میں ہو جاتی ہے، ظاہر ہے موبلٹی نہیں ہوتی، وہ زیادہ موو نہیں کر سکتا. اور ہمارے معاشرے میں بھی اب کچھ اس طرح کے اب
ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ والدین کو بڑھاپے کی حالت میں جو ہے وہ تنہا چھوڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کہ ہمارے یہاں اس طرح کا چیز پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی. تو اب یہ کتنا ضروری ہے کہ بڑھاپے کے وقت ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں اس بات کی ذمہ داری کو سمجھیں کہ والدین کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، یعنی ہمیں ان کی ان ضرورتوں کو پورا کرنا ہے جو اب بڑھاپے کی حالت میں آ گئی ہیں. دیکھیے ایک بہت بنیادی فرق سمجھ لیجئے کہ اسلام جو ہے وہ کسی طرح کے یہ جو ڈیز منائے جاتے ہیں نا مغربی تہذیب میں، فادرز ڈے، مدرز ڈے، اس طرح کے ڈیز کا قائل نہیں ہے، بلکہ یہاں تو ایوری ڈے از اے فادر ڈے، ایوری ڈے از اے مدر ڈے. یعنی روزانہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، روزانہ جنت کمانے کا یہ موقع ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہوتا ہے گھر بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر کے انشاءاللہ ہم یہ رستہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ کہ یہ جو رستہ ہے نا، اور نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں اب یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. یعنی اولڈ ایج ہاؤسز جو ہے وہ پہلے ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتے تھے، اب وہ موجود ہیں، اور باقاعدہ ان میں وہ والدین موجود ہیں. ان کے بہت سارے پروگرام وغیرہ بھی آپ لوگوں نے یقیناً دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سے دکھتا ہے ان کا دل، اور کس طرح وہ اپنی اولاد کے لیے ترستے ہیں. اگر اولاد نہ ہو تو چلیں وہ تو سمجھ آتا ہے جن کی ضرورت ہے، جن کی اولاد بھی ہے وہ بھی وہاں موجود ہے. بالکل ایسے ہی. اس حوالے سے ایک بڑا ایک لرزا دینے والا میں نے واقعہ ایک جگہ پہ پڑھا تھا. ایک ماں نے جو ہے وہ فون کروایا اولڈ ایج ہاؤس سے، اپنے بیٹے کو فون کروایا، اور بیٹا جو ہے وہی بڑے عرصے کے بعد فون آیا ماں کا، تو آگے جی ملاقات کرنے کے لیے. تو جب ملاقات کی تو ماں نے اشارہ کیا، بیٹا یہ جو اوپر پنکھا ہے نا یہ ذرا چینج کروا دینا. نے کہا اماں جان اتنا سا کام تو آپ بول دیتی ہیں، تو اور یہ کب سے خراب ہے؟ تو کافی عرصے سے خراب ہے. تو اماں جان اب کیوں آپ نے بولا ہے، پہلے کیوں نہیں بولا؟ کہا بیٹا مجھے لگ رہا ہے کہ اب میرا آخری وقت جو ہے وہ آ گیا ہے، تو میں نے تو خیر جیسے تیسے یہاں زندگی گزارنی تھی گزار لی، پر مجھے تمہارا خیال ہے کہ جب تمہاری اولاد تمہیں یہاں بھیجے گی نا تو تم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوگی. تو وہ جو میں نے ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے، تو پھر اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے والدین کو بھیجا ہے ادھر تو پھر اس کے لیے تیار رہیں کہ آپ کو وہاں پر آنا پڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. قرآن میں بھی آتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ. اور وہ ایک حدیث بھی ہے، اس کو بھی اگر آپ مینشن کریں بڑی وہ ہلا دینے والی. ہم رمضان میں تو ہم نے بڑا اس کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام کو بد دعائیں دے رہے ہیں. اس میں ایک یہ بھی آتا ہے بڑھاپے کے حوالے سے. بالکل ایسے ہی. وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ قدم رکھا تو آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین. تو اس میں ایک بد دعا والدین کے نافرمان کے لیے بھی ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی کہ وہ شخص ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کو، یہ تو اب اللہ کے حکم ہے کہ دونوں زندہ ہیں یا ایک ہیں، دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی جنت کما نہ سکے. تو یہ تو اللہ نے ایک جنت ہے جو گویا ہمیں پلیٹ میں رکھ کر پیش کی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اپنی تھوڑی سی لذتوں کے لیے، تھوڑے سے اپنے پرائیویسی کے لیے، یا تھوڑی سی اپنی عیاشیوں کے لیے کہہ لیں کہ ان چیزوں کو ترجیح دے کر، اور پھر والدین کو جو ہے ہم رد کر دیں، ان کو گھر میں تنہا چھوڑ دیں، ان کو اولڈ ایج ہاؤس میں بھیج دیں. تو یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے. اللہ اس سے ہماری جو یوتھ ہے خاص طور پر اس کو جو ہے وہ اس کی سمجھ عطا فرمائے. یعنی انسان کو قدر اس بات کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ خود اس مقام پر پہنچتا ہے، جب وہ خود والدین بنتے ہیں، اور پھر انہیں راتوں کی نیند جب ان کی خراب ہوتی ہے، بچہ ان کا جگاتا ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے تو کس قدر دکھ اور تکلیف ہو محسوس کرتے ہیں، راتوں کی نیندیں ان کی خراب ہو جاتی ہیں. کیا ہے؟ اولاد کی محبت ہے. تو یہ اولاد کی محبت اس کے والدین نے بھی دکھائی ہے بچپن میں، لیکن اس نے بڑے ہو کر اس کا کیا صلہ دیا. تو اگر اپنی اولاد کی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھا کرے تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرنا ہوگا. جزاکم اللہ خیر محمد نعمان صاحب، بہت شکریہ. بڑی اہم باتیں کچھ اس موضوع پر آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین و حضرات، یہاں پر ہم نے جو موضوع آج جس کا انتخاب کیا وہ والدین کی اہمیت کے حوالے سے ہے، اور الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، تو ہمارے لیے جو اصل مقصد ہمارے اس دنیا میں ہے وہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اچھے اعمال کر کے اپنی آخرت کو بنا سکیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور تہذیب کو فالو نہ کریں کہ جہاں پہ والدین کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہو. ہمارے لیے جس طرح یہ بات آئی کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھنا، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت میں ہماری جو آخرت کی کامیابی ہے اس کی بڑا ذریعہ بن سکتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. جن کے والدین حیات ہیں، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعائیں ہیں، استغفار کرنا ان کے لیے یہ ایک وہ تحفہ ہے جو ہم ان کے جانے کے بعد ان کو دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.